فتح کر کے بادشاہ بن جانا جائز ہے یا ناجائز؟ جناب والا، اگر آپ مسلسل آتے رہے ہوں تو ہم نے ایک مرتبہ اسلام کے سیاسی نظام پہ بات کی تھی کہ شریعت ہمیں سیاسی نظام کے متعلق کیا کچھ کہتی ہے. اس وقت یہ زیر بحث آئی تھی بات، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ اصل میں نبوت کے بعد امامت امت کی کس کے پاس رہے گی؟ اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے تفویض ہوتی ہے اور وسط مہدی تک برقرار رہی، پھر امام غائب ہو گئے، اور اب جتنی بھی حکومتیں ہوں گی امام کی نیابت میں چلیں گی. حتیٰ کہ امام خمینی جو تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ نائب ہیں امام غائب کے. اور ہمارے نزدیک نبوت کے بعد امت کی قیادت اور امامت شورا کے تحت جائے گی، منصوص من اللہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کسی کی سلیکشن نہیں ہوگی. نبوت ختم ہو گئی اور اس کے بعد لوگوں کی شورا ہے. چنانچہ ساری کی ساری خلافت راشدہ شورا پہ مبنی ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی 3 مرتبہ بیعت ہوئی ہے. اس سے زیادہ شورا ہو کیا سکتی تھی؟ پوری اسلامی تاریخ میں یہ واحد واقعہ ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی سقیفہ بنو ساعدہ میں، پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی مسجد نبوی میں، انہوں نے جنازہ پڑھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر تیسری مرتبہ آپشنلی انہوں نے کہا کہ قرب و جوار کے دیہات میں جاؤ، ڈھنڈورا پیٹو ہر جگہ. اور انہوں نے کہا تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنا امیر جس کو چاہو منتخب کر لو، ابوبکر بھی اس کی بیعت کرے گا، لیکن تیسرے دن کا سورج اگر ڈوب گیا تو پھر کسی کی نہیں سنی جائے. اس سے زیادہ شورائیت کیا ہوتی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ایسے نہیں ہوا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میری جگہ عمر آئے گا، وہ بھی شورا ہوئی ہے، لیکن وہ شورا انفرادی طور پہ ہوئی. مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بلا کے پوچھا، عثمان رضی اللہ عنہ سے بلا کے پوچھا، طلحہ سے پوچھا، سعد رضی اللہ عنہ سے، زبیر سے، فلاں سے بہت نام ملیں گے آپ کو. عبداللہ ابن مسعود کو بلایا، رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں تمہارا کیا خیال ہے اب اپنے پاس؟ تو انہوں نے کہا آپ تو فرمایا کہ میرا خیال ہے عمر کو. تو انہوں نے کہا ابوبکر اللہ سے ڈرو، عمر کو ہم پہ مسلط کر کے جاؤ. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرا یہ جملہ غالباً. فرمایا مجھے بٹھاؤ، بٹھایا گیا، تکیے لگائے گئے، اور فرمایا عبداللہ عمر اور اللہ دونوں کو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں. اگر خدا نے مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا کہ اے رب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے اچھا آدمی یہ تھا جسے چھوڑ کے آئے، وغیرہ وغیرہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شورا ہوئی ہے. سیدنا علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو شورا بنا کر گئے تھے 6 افراد کی، عثمان رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 6 کی بجائے یہ شورا ذرا بڑھا دی، اور انہوں نے کہا کہ ہر وہ شخص جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے وہ بتائے مجھے خلیفہ ہونا چاہیے یا نہیں. تو بدری گنے گئے تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال پہ، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں جو کچھ چھوڑ رہا ہوں اس کا 1/3 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو میری طرف سے تحفے میں دیا جائے. حتیٰ کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی 100 اور کچھ تولے سونا ملا تھا. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب اپنی شورا کے لیے کہا ہے تو 80 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ نکلے ہیں. اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو اختلاف ہوا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ معاویہ آپ پوچھتے ہیں میری خلافت کیوں ہے، تو خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ آسمان کے تلے کوئی ایک آدمی جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ تمہارے ساتھ نہیں، وہ میرے ساتھ، اور میرے ساتھ 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی. مولا علی کے کیا کہنے، امیر المومنین تھے، آخر علم کا سمندر تھے.
جتنے بڑے وہ آدمی شورائی نے منتخب کیا، شورائی نظام تھا سارا۔ اس شورائی نظام سے ہٹ کے اگر کوئی جبر سے مسلط ہو جائے، یہ دوسری صورت ہے ہمارے نزدیک، اور جبر سے مسلط ہونے کے بعد اگر وہ اسلام کا نظام جاری رکھے اور اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، ہم اسے سلطان کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، سلطان بھی بات کی بات ہے، امیر کہتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیوں امیر کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک طرح سے ان کی جو خلافت تھی وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد منعقد ہوئی ہے، اور وہ جو بھی حکومت تھی اس میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس کو کیا دہرانا ہے، لیکن خلافت راشدہ نہیں رہی تھی۔ خلافت راشدہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو گئی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اسی لیے امیر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک شرعی نظام کو اپنی اصل حالت میں برقرار رکھا۔ ایک چیز جو انہوں نے یزید کے متعلق کی ہے وہ اس لیے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے متعلق یہ فیصلہ نہ فرماتے تو اس وقت پوری امت میں بنو امیہ حکمران تھے، اور بنو امیہ کسی صورت کسی آدمی پر راضی نہ ہوتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور لڑائیاں ہوتی شدید۔ بنو امیہ کو اتنا اوپر لایا کون؟ بنو امیہ میں صلاحیتیں تھیں بھئی، اس کا کیا؟ بنو ہاشم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خاندان، اولاد، عبادت، علم، ان کے کمال تک کوئی نہیں پہنچتا تھا۔ کمال کا علم تھا، کمال کی عبادت تھی۔ ایسے ہی تو نہیں زین العابدین کو سید الساجدین کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ 25 حج مدینہ منورہ سے پیدل مکہ مکرمہ آئے، یہ کوئی تھوڑی سی عبادت ہے۔ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور ایسے بھی ہوا ہے کہ اللہ اکبر کہا اور گر گئے، ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جس کی دربار میں کھڑا ہو رہا ہوں نا، اس کے جلال اور ہیبت کھڑا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تک پہنچنے کی 3 راہیں ہیں، ایک خدا کی محبت ہے اور دوسرے خدا کی معرفت ہے، اور ان دونوں پہ دستخط خدا کا خوف کرتا ہے۔ جو اللہ کی محبت اس کے خوف سے خالی ہے، اور جو اللہ کی معرفت اس کی خشیت سے خالی ہے، وہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ اس آدمی کو 100 بار غور کرنا چاہیے اپنے اوپر۔ یہ خشیت الہیہ اصل ہے، یہ ان حضرات کو بدرجہ اتم حاصل تھی۔ اور بنو امیہ سیاست، دنیا میں کام، بادشاہت، ان کے دائیں ہاتھ کا چٹکی بجاتے میں بساط پلٹ دیتے تھے۔ عبداللہ عمر بن العاص، سیدنا معاویہ اور مغیرہ بن شعبہ، پورے عربوں کی سیاست جمع ہو گئی تھی ان کے دماغ۔ ایسے تھوڑے ہی تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے دیے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھا دیا تھا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو خود اموی تھے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آتے آتے اتنا امویت پھیل گئی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی اور ذریعہ رہا نہیں تھا۔ ہم نے اس لیے امارت کے بعد پھر ہے تیسرا درجہ، اور وہ سلطان ہے کہ وہ قائم رکھے حکومت کو، لیکن جبراً قبضہ کر لے فوج کے ذریعے، طاقت کے ذریعے۔ ہمارے نزدیک سلطان ہے بشرطے کہ اسلامی چیزوں کو قائم۔ سلطان یہ جتنے سلاطین آپ کو نظر آتے ہیں نا، سلطان قطب الدین ایبک، سلطان التمش وغیرہ وغیرہ، یہ سب شرعی حکومتوں کو قائم کیے ہوئے تھے۔ آپ کو اگر پڑھنا ہو ہندوستان میں اس شرعی حکومت کا کیا فیصلہ تھا، تو ہندوستان کے وہ پارلیمنٹیرین ہے نا ہندو، کیا نام ہے، شرشی ہیں، اس نے کتاب لکھی ہے، وہ پڑھو، کمال کی کتاب لکھی ہے، ہندو لیکن کمال کی، اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے اتنا اچھا طرز حکومت ہندوستان میں قائم کیا تھا کہ جی ڈی پی ہندوستان کا 23% تھا مسلمانوں کے دور میں، اور یہ گورے جب یہاں سے چھوڑ کر گئے ہیں تو 4% پہ انڈیا آ گیا تھا۔ 23% سے گھٹاتے 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 انگریزوں نے تو تباہی مچا دی۔ اسی لیے تو غالب اپنے خطوط میں لکھتا ہے نا، غالب بے مثال تشبیہ دی ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آئے، غالب کی مفہوم یہ ہے اس کا، غالب کہتے ہیں
کہ شہر میں ایک بندر آ گیا ہے، ہاتھی اور شیر جیسی طاقت ہے، لوگوں کے مکان ڈھاتا پھرتا ہے اور معصوم لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ یہ غالب نے لکھا ہے، اسی لیے کہ جی ڈی پی بہت گر گیا تھا، یہاں 4% پہ چھوڑ کر گئے۔ تو اب سنبھلتے ہوئے پاکستان کے جی ڈی پی کو روتے ہیں، ان کو نہیں روتے جو 23% سے 4 پہ لے آئے۔ تو سندھو نے بڑی اچھی کتاب لکھی، اسے سننا بھی چاہیے، اسے پڑھنا بھی چاہیے، اگر آپ پالیٹکس کے طالب علم ہیں۔ پالیٹکس نہیں ہے چھوڑ دیجیے۔ تیسرا درجہ، سب سے پہلے خلافت راشدہ، نبوت، خلافت، اور اس کے بعد امارت، اور اس کے بعد سلطان، اور سلطان کے بعد پھر بادشاہ ہوتا ہے، وہ جو قوانین کو بدلتے۔ بادشاہ وہ ہے جو شرعی قوانین کو بھی نہ رہنے دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بایمانہ بادشاہت کو ناجائز قرار دیتے تھے، لیکن باپ کے بعد اگر بیٹا حکمران بن جائے، شریعت میں عمومی مزاج یہ نہیں ہے کہ بنے، لیکن اگر بن جائے اور صحیح آدمی ہو تو ہمیں اعتراض کی ضرورت کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نہیں پوچھا تھا لوگوں نے کہ آپ کے بعد تو حسن کو بنا دیں، ان کا بناؤ تمہاری مرضی، نہ بناؤ تمہاری مرضی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا، انہوں نے تو اپنے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو نہیں آنے دیا، انہوں نے کہا نہ عمر کے خاندان کا کوئی آدمی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جو آپ نے تحریر فرمایا ہے نا کہ علماء نے بادشاہ کے حق میں فتویٰ دیا، یہ ان علماء نے دیا جنہوں نے بادشاہ کو دیکھا، اس وقت کی سیاست کو دیکھا، امت کو دیکھا کہ اگر یہ بادشاہت قائم نہ رہی اور بغاوت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بادشاہت قائم ہوگی اور یہ لوگ ٹھیک چلاتے رہیں گے چیزوں کو، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ سے بڑا آدمی کون ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے اورنگزیب نماز کے بعد ایک دن روئے بہت زیادہ، ان کی ہتھیلیاں تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ وزیر اعظم سعد اللہ نے کہا کہ خیریت ہے، آج آپ بہت آہوزاری سے دعا مانگ رہے تھے۔ ان کا سعد اللہ، پورے ہندوستان میں ایک آدمی چاہیے جو میری گدی کو سنبھال لے، میری نشست کو سنبھال۔ کا آدمی نہیں ملتا، انسان نہیں ملتا جو سلطنت کو سنبھال سکے۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹوں کو 4 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا پورے ہندوستان کو۔ انہوں نے کہا بچوں لڑنا نہیں، اور چاروں اپنی اپنی سلطنتیں سنبھالو اور حکومتیں کرو، تم چاروں شہزادے۔ آدمی کہاں ہے اس وقت؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سب سے بڑا کام وہ شخص کر سکتا ہے جو مردم سازی کرے، آدمی بنائے، انسان بنائے۔ انسان نہیں رہے، آدمی نہیں رہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جتنے آپ کے سیاستدان ہیں، ان سب میں کوئی ایک آدمی بتاؤ جو اس قابل ہو کہ اس مملکت کو سنبھال سکے اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے۔ ہم مسلمان جو تباہ ہو رہے ہیں، غربت اور کیا کیا چیزیں، اس کو حل کر سکے۔ ایک آدمی بتاؤ ان میں جو پڑھا لکھا ہو، اور ایک آدمی ایسا بھی جو نیچے محلے اور گلی کی سطح سے اوپر اٹھ کے لیڈر بناؤ۔ اسے کیا پتا فاقہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا کہ بچوں کی فیس کیسے پوری کرنی ہوتی ہے، انہیں کیا پتا ہے کہ رشتے نہ ہو بہنوں کے بیٹیوں کے تو کیا بیتتی، انہیں کیا پتا ہے یار۔ اس لیے امت میں سب سے بڑا کام اس وقت یہ ہے فرد سازی کا۔ جو آدمی افراد بنا دے نا، کوئی انسان کے بچے بنا دے، وہ سب سے بڑا کام کرے گا۔ علماء نے جو فتویٰ دیا تھا، اس زمانے کے سیاسی حالات کو پڑھیں گے تو آپ کو علماء کی بھی موقف کی سمجھ آئے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مزارت کو ناجائز کہا، جبکہ بعد میں علماء نے اس کی اجازت دے دی۔ وضاحت فرمائیں بھئی، اب زراعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں اپنی زمین بٹائی پہ ہی دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی زمینیں بٹائی پہ دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ مزارعت کا نظام جو تھا یہ مسلمانوں میں رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جو ہے ناجائز ہونے کی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیاسی طور پر سمجھتے تھے کہ مزارعت کا نظام لوگوں کو برباد کر دے گا، لوگ ایسے دیانتدار نہیں رہے جیسے پچھلی صدیوں میں ہوا کرتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ ناجائز فرمایا، لیکن صاحبین نے جائز قرار دی۔ خلافت راشدہ میں مزارعت تھی یا نہیں تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ کو نہیں بھیجتے تھے کہ میری زمین ہے،
اور میں نے یہودیوں کو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، اور جو میرا حصہ ہے لے آؤ۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے، کھجوروں کے باغات، فصل زمین پہ بچھائی جاتی تھی، اور دو حصے کر کے وہ یہودیوں کو دعوت دیتے تھے، کہتے تھے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایک آپ لوگوں کا ہے، جو آپ کا جی چاہے اٹھا لے۔ ایسا عدل تھا۔ اسی لیے تو یہودیوں کا ربائی آیا تھا اور اس نے عبداللہ ابن رواحہ کا سر چوما اور اسے کہا عبداللہ، جب تک عبداللہ ابن رواحہ نہیں تھے، وہ تو شہید ہو گئے تھے، وہ اور تھے صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا جب تک انصاف قائم ہے نا، یہ جو تم کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہمارا حصہ، اور جو ہم چاہیں اٹھا لیں، خدا کی قسم تمہیں دنیا سے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ عدل ہے جو معاشرے سے اٹھ گیا۔ عدل ان معاشروں میں قائم ہوتا ہے جہاں لوگ محبتوں اور نفرتوں سے بلند ہو کے سوچتے ہیں۔ ہم تو ابھی اس سٹیج پہ ہی نہیں پہنچے کہ محبت اور نفرت سے بلند ہو کے سوچیں۔ چودھری کو چودھری سے محبت ہے، چاہے چودھری کے مقابلے میں فرض کر لیجئے کہ چیمہ آ گیا اور وہ زیادہ اچھا بندہ ہے۔ پٹھان کو پٹھان سے محبت ہے، فرض کر لیجئے کہ کوئی یو پی کا اردو سپیکنگ یہاں آ گیا ہے اور وہ کہتا ہے پشاور میں الیکشن لڑوں گا، تو تم کون ہوتے ہو؟ ہمیں پٹھانوں سے محبت ہے کسی کی مجال کے کراچی سے سیٹ نکال کے دکھائے؟ عدل ہمیشہ قائم ہوتا ہے جب انسان محبتوں اور نفرتوں سے بلند تر ہو کے سوچتا ہے، پھر عدل قائم ہوتا ہے۔ تو اس لیے مزارعت، اب مزارعت کی بحث کیا ہے بھیا؟ اور 20-30 سال میں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، طرز حکومت ہی چائنا کا آ جائے گا، دینی نہیں رہے گا اس معنی میں جس معنی میں آج آپ دیکھتے ہیں۔ کیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے موروثی بادشاہ بننے کی بجائے لوگوں سے رائے لینے کا حکم دیا اور خلافت قبول کی اور تمام لوگوں سے جاگیریں واپس کی۔ بالکل صحیح۔ دیکھیے مجدد کون ہوتا ہے، اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ اجتہادی چیز ہے۔ بہت سے لوگوں نے، بلکہ امت کی اکثریت نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہی کو مجدد مانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کسی نے دوبارہ سے تجدید کر دی تھی نظام خلافت کی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے مجدد ہونے کے بڑے شواہد، بہت سے آپ اگر مانتے ہیں ضرور مانیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ہماری رائے پوچھی ہے تو اس سے مختلف ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کام ایسے کیے ہیں جو بلا شبہ انہیں مجدد کے مقام پر فائز کرتے ہیں۔ ایک، انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کمال کی بات، انہوں نے ایک چھوٹا سا خط لکھا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا جا رہا ہے، کہ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ رکھنے والے کم ہو گئے ہیں، لکھو اور میرے پاس بھیجو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھوائی اور زہری کہتے ہیں کہ ہم نے دفتر کے دفتر کاپیز رجسٹرز پورے لکھ کے عمر بن عبدالعزیز کو دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ یہ کمال ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو حدیث اس شکل میں ہمارے پاس نہ پہنچتی۔ اللہ کے معاملے اور ہیں، لیکن عالم اسباب میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ مجدد ہونے سے کم نہیں۔ ایک انہوں نے یہ کیا، اور ایک جو آپ نے لکھا ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کی شدید گرفت کی اور انہیں زمینیں، جائیداد، سونا، چاندی سب نکلوایا اور بیت المال میں داخل کرایا۔ ان کے یہ سب فراڈ ہے۔ اور پہلے دن وہ بیٹھ گئے ممبر پر کینچی لے کے، اور کینچی لے کے وہ کاٹتے رہے۔ وہ کہنے لگا شاہی حکم نامہ یہ بھی ختم، یہ بھی ختم، یہ بھی ختم، یہ بھی ختم۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خون تھا۔ مروان کے 2 بیٹے تھے نا، بیٹے تو زیادہ تھے، 2، عبد الملک اور عبد العزیز۔ عبد العزیز مصر کے گورنر تھے، عبد الملک سینٹر میں تھے۔ اگر عبد العزیز کا انتقال جلدی نہ ہو جاتا
تو خلافت وہ ہوتی. عبد الملک کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہو گئی، چچا تایا گویا، بڑے ابا کے یہاں ان کی شادی ہو، ختم ہوئی بات. لیکن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، حکومت عبد الملک کے پاس چلی گئی. اب اس واسطے سے بہنوئی کی طرف جب حکومت آئی ہے یہاں، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عبدالعزیز کے رشتے کی بات آئی تھی اصل میں. تو عبدالعزیز کا رشتہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عاصم کی پوتی یا نواسی سے کیا گیا تھا. عمر بن عبدالعزیز کو پالا تھا. عبدالعزیز کو اپنی بہن سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ عمر کو اپنی بہن کو دے دیا تھا، پھوپھی کو. تو پھوپھی نے سب سے زیادہ مخالفت عبدالعزیز کے رشتے کی تھی. اس سے کہا عمر کے خاندان میں نہ کرو، جہاں مرضی کر لو، یہ نہ کرو رشتہ. باقی سب راضی تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت بھی عظیم تھی. رشتہ ہو گیا، عمر پیدا ہوئے. جس دن عمر نے کینچی لے کے کاٹنا شروع کیا ہے، شاہی فرامین اور جائیدادیں اور الاٹمنٹس اور محل، نکلو، پبلک کی چیز ہے، نکلو. گھوڑا لایا گیا. انہوں نے کہا میرا گدھا کافی ہے سواری کے لیے، گھوڑے کو واپس بھیجو، یہ مسلمانوں کا مال ہے. تو اتنے محتاط تھے. تو بنو امیہ پھر بھاگے. انہیں پتا تھا کہ پھوپھی کی سب سے زیادہ مانتا ہے. جا کے روئے اور کہا آپ سمجھائیں اپنے بیٹے کو. تو انہوں نے کہا یہ اس کا قصور نہیں ہے، میں تو اس دن چیختی تھی کہ عمر کے خون کو اپنے خاندان میں شامل نہ کرو. مجھے پتا تھا کہ عمر کا خون آئے گا تو آگے کی نسلیں ایسے ہی ہوں گی. پھر یہ لوگ تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے بڑی منقبت ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کو بچپن میں گر گئے تھے گھوڑے سے اور ماتھے پہ ایک پیشانی پہ نشان پڑ گیا تھا. واللہ عالم. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کیوں کہتے تھے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن کبھی کبھی کہتے تھے کہ میرا بیٹا وہ کہاں گیا جس کی پیشانی پہ گھوڑے سے گرنے کا ایک نشان ہے. لوگوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ کے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیٹا تھا، ان کے نسل سے بڑے مناقب ہیں ان کے. لیکن ہم سے آپ نے سوال کیا، اسے ہم بڑی مختصر سی بات کہتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ عظمت کے باوجود وہ نہیں تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا جمع حدیث سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے. امت کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت تھی قانون کی، اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا، آرمی کو چاہیے تھا ایک نظام، اور نظام کسی کے پاس تھا نہیں. کوفہ میں الگ فتوے تھے، مدینہ منورہ میں الگ فتوے تھے، حرمین شریفین کے فتوے الگ تھے، ہر جگہ فتاوی الگ الگ تھے کیونکہ احادیث الگ الگ تھی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے امت کو قانون بنا کر دیا. ان کا یہ ہے قانون، اس کے مطابق چوری کی یہ سزا ہے، قتل کی یہ سزا ہے، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. مقننہ جتنی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مٹھی میں آ گئی. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے قاضی پیدا کیے، اتنے کہ جب گورنمنٹ نے چاہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو استعمال کرے تو انہوں نے اپنی زندگی کا غالباً جیل میں جانے سے پہلے آخری جمعہ پڑھایا، اور انہوں نے اپنے سارے شاگردوں کو دعوت دی اور لوگوں کو ان کی حسب مراتب بٹھایا گیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس وقت اس مسجد میں میرے شاگرد ہیں اور تم میں سے پہلی 2 صفوں کے لوگ میرے برابر ہیں. ان کا جتنا اجتہاد میں کر سکتا ہوں تم بھی کر سکتے. اور پھر آخر پہ انہوں نے کہا اس مسجد میں کوئی ایک میرا شاگرد ایسا نہیں اس وقت امیر المومنین بنا دیا جائے اور وہ مملکت کو سنبھال نہ سکے. امام صاحب کمال کے آدمی. اسی لیے تو ہارون الرشید کو مصیبت پڑ گئی، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس امت کا. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ عیسائی سوئے ہوئے تھے، عیسائیوں کی بڑی نظر تھی. شاہ روم نے ان سارے حالات کو دیکھ لیا تھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس تو کوئی ایسا جامع قانون ہی نہیں ہے کہ پوری مملکت میں چل سکے. اسے اپنا آدمی بھیج دیے. اس نے کہا ہمارے ہاں
عیسائیت کے قوانین ہزاروں سال سے چل رہے ہیں. آپ چاہیں تو میں مقننہ کے افراد آپ کے پاس بھیجوں، اور آپ کی اتنی بڑی امپائر ہے، آپ ہمارے انگلش کا جو قانون ہے اسے نافذ کر دیں. انگلش لا اب کے مطابق زبان ہے. ہارون رشید پریشان تھا، جب ٹیکہ ادھر سے ملا تو اس نے سوچا، پھر اس نے بلایا اپنے شورا کو اور اس سے کہا یہ ہے. تو کسی نے کہا اس سے، کسی نے کیا کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد نے کہا، اس نے کہا آپ کمال ہے، ادھر جاتے ہیں اور ابو حنیفہ نے جو کام کیا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بلائے گئے، قانون کو سمجھا گیا، ساری چیزیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹرننگ پوائنٹ پہ امت کو سنبھال لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے قانون کی تنفیذ، یہ تین آدمیوں کے دماغ قانون کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے نہیں، تین دماغ یہ ایک ہی جیسے تھے قانون کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو اجتہادات ہیں نا، وہی کے علاوہ وہ مزاج، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج، ملکی قوانین کے بارے میں ان سب کا اجتہاد ایک طرح کا نظر آئے گا. فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد پہ اگر فرق پڑتا تھا تو وہی آ جاتی تھی. عمر اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اجتہاد پہ کوئی وہی نہیں آتی. یا یہ فرق ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل تھیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد ایک آدمی ایسا آئے گا کہ اگر یہ علم سریہ ستارے پر بھی پہنچ گیا نا، فرمایا وہاں سے بھی نیچے لے آئے گا. اس سے ہمارا خیال ہے کہ پہلی صدی ہجری کی تجدید کا منصب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ہے. خدا کرے اتنی مہلت ملے کہ ہم اسے لکھیں. یہ اگر غلط بھی ہے نا تو اس پہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں. نہ ہم نے کسی کی یہ رائے پڑھی ہے، نہ کسی نے ہمیں بتایا ہے، اور اپنی ذاتی رائے کسی کو نہیں قبول تو نہ سی، اس میں کیا ایسی بات. اہل و عیال سے محبت کس درجے میں جائز ہے؟ اگر محبت حقیقی میں کمی واقع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی شخص کی محبت اللہ کے اور بندے کے درمیان جب حجاب بن جائے نا تو وہ حرام ہے. پتہ ہے کہ پیٹرول گورنمنٹ کا ہے، منسٹری کا ہے، گاڑی منسٹری کی ہے، مجھے الاؤ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اس پہ مری لے جاؤں. یہ محبت اولاد کی اگر مری جانے پہ مجبور کرے نا اور گورنمنٹ کو نقصان پہنچتا ہو، یہ محبت حرام ہے. سیدھا سادہ سا اصول ہے. کسی بھی فرد اور اولاد یا کسی کی بھی محبت اللہ کی نافرمانی تک جب لے جائے نا، چھوڑ دینا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی واقعہ معراج کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس میں کتنی حقیقت معلوم ہوتی ہے. اس واقعے میں مختلف آسمانوں پر جو گفتگو ہوئی اور واقعات پیش آئے، ان کی تفصیلات کہاں سے مل سکتی ہیں؟ بھیا بالکل ٹھیک ہے، ضرور اسے تنقیدی نظر سے دیکھیے، لیکن تنقید کے لیے علم چاہیے. تنقید ایسے ہی نہیں ہو سکتی. تنقید کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ آپ کو دوسرے کا موقف پوری طرح پتہ ہو کہ میں کس چیز کو نقد کر رہا ہوں. تنقید اور تنقیص میں بھی فرق پتہ ہو. جس شخص کو تنقید اور تنقیص کا فرق نہیں پتہ، حرام ہے وہ اس کے لیے زبان کھولنا، حرام ہے، کبیرہ گناہ. گربہ بشتر ہے کوئی تک؟ اونٹ کا موازنہ بلی سے کرے آدمی، کوئی تک بنتی ہے؟ بلی آخر بلی ہے اور اونٹ آخر اونٹ ہے. اس لیے تنقید میں ہمیشہ علم چاہیے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید بسم اللہ 100 مرتبہ، لیکن ابن عربی کو پڑھیے، ابن عربی کو پڑھیے. یہ معراج کے واقعات جو ہیں نا ابن عربی کے، آپ کو اگر تو دیکھتے ہیں آپ نے ڈیٹیل سے تو فتوحات مکیہ پڑھیے. ابن عربی نے جہاں اپنے اسفار کا ذکر کیا رحمہ اللہ، ان کو پڑھیے. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے اس سے اجمال سے تو الاصلاح والخیال
یہ ایک کتاب لکھی ہے، شیخ الازہر تھے فوزی، ان کو پڑھیے۔ ان کو پڑھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ صوفیہ کے جو نمائندے تھے ان کا موقف پڑھیے۔ یہ تصوف تھوڑا ہی ہے، یہ قبر پرستی اور پھول چڑھانا اور چادریں چڑھانا یہ تصوف تھوڑا ہی ہے۔ تصوف کی بات کریں جب ان کا کوئی نمائندہ بات کرے۔ گھر میں ایک بچے نے کہہ دیا کہ یہ چیز دے آئیے، وہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں، کوئی بھی ایسے نہیں کرتا، کہتا یار والد سے بات کراؤ، بڑے بھائی سے بات کراؤ، کوئی معتبر آدمی ہو۔ ہمیشہ کسی بھی مکتبہ فکر کے جو معتبر آدمی بات کرتے ہیں بات اس پہ ہوتی ہے، بچوں پہ بات تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ کیا پارا کے سامنے ایک مزار ہے، انہوں نے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کا موقف بیان کیجئے، ابن عربی کا کیجئے، رومی کا کیجئے، یہ ہے نا نمائندے۔ ان نمائندوں کو پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ جو کچھ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں عربی میں لکھا ہے اور اپنا موقف بیان کیا ہے، ٹھیک وہ موقف فارسی زبان میں شاعری کی صورت میں مولانا روم نے بیان کر دیا۔ مولانا روم کو پڑھیے۔ جب آپ مولانا روم کو پڑھ لیں، مثنوی پڑھ لیں اور سمجھ بھی لیں، اور جب آپ ابن عربی کو بھی پڑھ لیں اور سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ شوق سے تنقید کیجئے۔ کس سے روکا ہے؟ کوئی تنقید سے نہیں روکتا، کوئی اختلاف سے نہیں روکتا، لیکن مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایک بچہ جو ڈاکٹریٹ امریکہ سے کر کے آیا ہے، دنیا کی بہترین یونیورسٹیز سے پڑھا ہے اس نے، اور میں بالکل ایک جاہل سا مولوی سادہ، اور میں کہوں صاحب اس میں یہ نہیں، یہ دوائی لکھی ہے، یہ زیادہ کینسر میں کام اچھی آتی۔ ہنسیں گے کہ نہیں، لوگ کہیں گے صاحب تمہیں کیا پتہ، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کینسر ہوتا کیا ہے، تمہیں کون بتائے؟ تو اس لیے تنقید کا حق، تنقید اور تنقیص میں فرق ہے۔ نقد کہتے ہیں پرکھنے کو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم نقد، پھر یوں چل پڑا۔ پرانے زمانے میں سکہ رکھتے تھے انگوٹھے کے ناخن پہ اور ایسے اچھالتے تھے صراف میں، صرافہ بازار جو ہے، کھنک بتاتی تھی سونا اصل ہے یا نقل ہے، کھنک بتاتی تھی چاندی میں کتنی کھوٹ ملی ہے۔ یہ تھا نقد۔ سونا کھرا ہوتا تھا، تعریف کرتے تھے، سونے میں ملاوٹ ہوتی تھی، بتا دیتے تھے اتنی ملاوٹ ہے۔ تنقیس دوسرے میں عیب نکالنا، برا بھلا کہنا غلط بات ہے، حرام ہے۔ کسی کے لیے جائے تنقید کیجئے کہ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ یہ جو موقف لکھا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو لکھا ہے یہ صحیح نہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کہنے یار۔